Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I am going to start lecture number 25. Today's topic is Pakistan and the Muslim world part 2. First of all, recap of the previous lecture. We have discussed Pakistan's relation with Saudi Arabia, Pakistan's relation with Turkey, Pakistan's relation with Egypt, Pakistan's relation with Libya and Jordan. We have thoroughly discussed Pakistan's relation with these prominent Islamic countries. Now today's topic. The first country we are going to discuss today is Syria. Here you can watch the map of Syria and its location on the world map. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سیریا از شیئرنگ اٹس باؤنڈریز ود عراق, ٹرکی اینڈ جارڈن, اینڈ ڈمیسکس از اٹس کیپٹل سٹی. سیریا از اے ویری امپورٹنٹ کنٹری ان دس ریجن. ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس پاکستان اینڈ سیریاز ریلیشنز. پاکستان سیریا relations are the relations between Syria and Pakistan are historic, where the two have ancient civilizational ties. Both countries were on the Silk Route, through which civilizational exchange took place for centuries. Damascus has been one of the great power center of Muslim world. It is a matter of satisfaction to Pakistan that its relation with Syria have always been cordial. In 2005, Syria and Pakistan agreed on mutual cooperation in the fields of science and technology. سیریا اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس لحاظ سے عام ہیں کہ سیریا اور پاکستان, شام ایک ایسا علاقہ ہے اس مڈل ایسٹ کے ایریا کا ایک ایسا علاقہ ہے جو کہ اپنی لوکیشن کے اعتبار سے بہت اہم سمجھا جاتا ہے. اس لحاظ سے پاکستان اور سیریا کے تعلقات کی بہت اہمیت ہے, اور پاکستان اور سیریا کے تعلقات بھی جو ہیں وہ صدیوں پہ محیط ہیں. پاکستان اور سیریا جو پاکستان کی موجودہ شکل ہے یا سیریا کی جو اس وقت بحیثیت ملک یا جو جیوگرافیکل لوکیشن ہے, اس سے بھی بہت پہلے, صدیوں پہلے سے, کیونکہ یہ دونوں ممالک جو ہیں سلک روٹ کے اوپر واقع ہیں, اس لحاظ سے ان دونوں ممالک میں, ان دونوں خطوں میں جو ہے وہ رابطے کے ثبوت ملتے ہیں. اسی طرح سے دمشق یا ڈمیسکس, ڈمیسکس اس کا انگلش نام ہے, انگلش پروننسیشن ہے, اور دمشق اس کو اردو میں کہتے ہیں. یہ جو اس وقت دارالخلافہ ہے سیریا کا, شام کا, یہ سینٹر آف سویلائزیشن آف اسلامک کلچر جو ہے وہ کہلاتا تھا, اور اس میں اس کی مثالیں دی جاتی تھیں. یہاں کا جو طرز تعمیر تھا, یہاں پہ جو لوگوں کا رہن سہن تھا, یہاں کے جو ادارے تھے, یہاں کا جو کلچر تھا, اور یہاں کی جو داستانیں تھیں وہ اسلامی تاریخ میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں, اور اس کے بارے میں ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. اسی طرح سے 2005 میں پاکستان اور سیریا نے باہمی تعاون کے ایک معاہدے پر دستخط کیا ہے, جس کے مطابق سیریا اور پاکستان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے میدان میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے جن ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات پر بات کی, ان میں سے زیادہ تر ممالک, بلکہ تمام ممالک جو ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے امور میں پاکستان کے ساتھ تعاون اور پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں. تو اسی سلسلے میں سیریا اور پاکستان میں بھی 2005 میں ایک معاہدہ طے پایا ہے, جس کے مطابق سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے لیے پاکستان اور سیریا مل کر کام کریں گے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اگلا ملک کون سا ہے. Pakistan and Lebanon. Here you can see Lebanon location in the world map. بین الاقوامی نقشے کے اوپر, دنیا کے نقشے کے اوپر
لیبنان کس جگہ پر واقع ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے کیونکہ کسی ملک کی جب تک آپ کو جغرافیائی حیثیت کا یا اس کی جیوگرافیکل لوکیشن کا اندازہ نہیں ہوتا اس وقت تک آپ اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس یا اس کے ساتھ تعلقات کی جو اہمیت ہے اس کو نہیں سمجھ سکتے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ تمام علاقے ایسے خطے میں واقع ہیں جہاں کے مسلم دنیا کا ایک بڑا دیرینہ مسئلہ یعنی فلسطین کا مسئلہ موجود ہے. اسی طرح سے پاکستان کو بھی جب سے ہم نے آزادی حاصل کیا پاکستان کو بھی ایک مسئلہ یعنی کشمیر کا مسئلہ درپیش ہے. اس لحاظ سے پاکستان اور ان ممالک کے بیچ میں ایک قدر مشترک ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کے جو سرحدی تنازعات ہیں یا ان کے جو اس طرح کے علاقائی مسائل ہیں وہ مشترک ہیں اور اس کے لیے وہ ایک جیسی پالیسیاں جو ہیں وہ ترتیب دینا چاہتے ہیں اور کافی حد تک ان سب ممالک میں مفاہمت موجود ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور لیبنان کے تعلقات جو ہیں وہ کیسے ہیں. Historically, Lebanon has been a meeting place of the empires and civilizations of Asia and Europe. The Lebanese have been a great sense of business. Their ancestors demonstrated a remarkable genius for trade and commerce. Contacts between Pakistan and Lebanon have greatly expanded in recent years with the introduction of direct air service. Now the exchange of visits between scholars, businessmen and others will prove mutually beneficial. تاریخی لحاظ سے پاکستان اور لبنان کے درمیان میں جو ان کے تعلقات کا تاریخی پس منظر ہے وہ صدیوں پر محیط ہے اور یہ ایسا خطہ ہے جو ایشیا اور یورپ کے بالکل دہانے پہ ہے یعنی بالکل ایشیا اور یورپ کی تہذیبوں کا اثر جو ہے وہ اس علاقے میں ہمیں نظر آتا ہے. لیبنیز جو ہیں لبنانی جو ہیں ان کے بارے میں ایک اور بات مشہور ہے کہ وہ بزنس میں ایک خاص مہارت رکھتے ہیں. کاروباری جو سوجھ بوجھ ہے ان کی وہ ایک اس خطے کے لحاظ سے سب سے زیادہ معتبر سمجھی جاتی ہے اور یہ ان کی ایک ایسی کوالٹی ہے جو ان کو اس خطے میں رہنے والے باقی لوگوں سے ممتاز کرتی ہے. اور اس سلسلے میں تجارت اور اس سے ریلیٹڈ شعبوں میں لیبنانیوں نے اور ان کے آباء و اجداد نے بہت سارے ایسے کام کیے ہیں جن کی کہ ہمیں مثالیں ملتی ہیں. اسی طرح سے پاکستان اور لبنان کے درمیان میں جو تعلقات ہیں ان میں اب بہتری اس وجہ سے زیادہ آنی شروع ہوئی ہیں کہ اب ایئر لنکس جو ہیں پاکستان اور لبنان کے میں موجود ہیں اور ان ایئر لنکس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے تعلیمی ماہرین ہمارے بہت سارے کاروباری حضرات اور اسی طرح سے ایسے لوگ جو کہ باہمی امور میں دلچسپی رکھتے ہیں لبنان کی سرزمین سے متعلق اور پاکستان کی سرزمین سے متعلق وہ اب آسانی سے آ جا سکتے ہیں اور یہ دونوں ملکوں کے تعلقات کے درمیان میں ایک عام موڑ ہے. اسی طرح سے Lebanon Pakistan relations are the relations between Lebanon and Pakistan. Pakistan and Lebanon are bound by deep ties of amity and friendship, and relations between the two brotherly countries have always been close and friendly. Pakistan has an embassy in Beirut and Lebanon has an embassy in Islamabad. Bilateral trade between the two nations currently stands at $35.4 million in 2005 and 6. اس وقت میرے پاس 2005 کا جو ڈیٹا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان اور لبنان کے درمیان میں تجارت جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے اور یہ جو تجارتی تعلقات ہیں یہی بنیادی طور پر پاکستان اور لبنان کو قریب لانے کی وجہ ہیں. اس لحاظ سے پاکستان جو ہے وہ لبنان کے ساتھ تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ باہمی امور اور تجارت کے جو منصوبے ہیں ان پہ بات چیت کی جا سکے اور لبنانی جو ماہرین تجارت ہیں ان کے تجربات سے فائدہ حاصل کیا جا سکے. اسی طرح سے آئیے دیکھتے ہیں کہ اگلا ملک کون سا ہے. پاکستان اینڈ بنگلہ دیش. Here you can watch the map of Bangladesh. Bangladesh جو ہے is located in South Asian region اور یہاں پر میں نے 3 میپس دیے ہیں جن میں کہ ایک میں دنیا کے نقشہ پوری دنیا کا نقشہ دکھایا جا رہا ہے اس میں جو پاکستان کی لوکیشن ہے اور جو بنگلہ دیش کی لوکیشن ہے وہ پتہ چل رہی ہے اور پھر بنگلہ دیش کا جو اپنا ایک بنگلہ دیش کی کیا لوکیشن ہے یا کس طرح سے کیا اس کی
جغرافی اس کا ایریا ہے اس کے بارے میں ایک میپ موجود ہے. اس پہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بے آف بنگال آپ دیکھ سکتے ہیں اور پیچھے بنگلہ دیش کا ملک دیکھ سکتے ہیں. بنگلہ دیش اور پاکستان کے جھنڈے کیسے ہیں, یہ ایک مختصر تعارف ہے دو ممالک کا. تو اس سلائیڈ میں آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش کی انٹرنیشنل میپ کے اوپر کیا لوکیشن ہے, بنگلہ دیش کی کا اپنی جیوگرافی کیا ہے اور ان کے فلیگز کس طرح سے ہیں. اسی طرح سے آئیے دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان میں تعلقات کی نوعیت کیا ہے. بنگلہ دیش came into existence in December 1971 in a situation which created a lot of tension and bitterness between Pakistan and Bangladesh. So in the initial years, there was a lot of bitterness between the two countries. Bangladesh was East Pakistan, but the internal instability and external conspiracies gave birth to Bangladesh. Pakistan had initially bitter relations, but recognized it in February 1974. And from that time, its relations with Bangladesh have gradually improved. آپ یہ دیکھیں کہ بنگلہ دیش جو ہے پاکستان کا حصہ تھا. پچھلے لیکچرز میں ہم نے اس کے اوپر بہت دفعہ بات کی کہ کیسے 1971 میں پاکستان کا ایک بازو جو کہ پہلے مشرقی پاکستان کہلاتا تھا ایک علیحدہ ملک کی صورت میں دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا اور اس کو بنگلہ دیش کا نام دیا گیا. کیونکہ پاکستان کے ساتھ پہلے ایک حصے کی حیثیت کے طور پہ بنگلہ دیش جو تھا وہ منسلک تھا اور اس کا علیحدہ ہونا جو ہے وہ پاکستانیوں کو قبول نہیں تھا. وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم اپنے اس حصے کو علیحدہ کریں اور اس میں ان کی نیک نیتی بھی شامل تھی اس لحاظ سے کہ ایک ملک ہونا اور الگ الگ ملک ہونا اس سے فرق پڑتا تھا اور اس فرق کی وجہ سے مشرقی پاکستان کے لوگ اور مغربی پاکستان کے لوگوں کے دلوں میں بھی ایک بٹرنس آئی, ایک کل فیلنگ کریٹ ہوئی. اور جب بنگلہ دیش بن گیا, جب بنگلہ دیش نے علیحدہ حیثیت سے ایک ملک کی حیثیت سے کام کرنا شروع کیا تو شروع میں یہ بات جو ہے پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو پسند نہیں تھی. لیکن پھر 1974 کی جو اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی اس میں اسلامی ممالک کے کہنے پر ان کے زور دینے پہ پاکستان نے بنگلہ دیش کو ایک آزاد ملک کی حیثیت سے تسلیم کر لیا. اس میں مصلحت یہ تھی کہ ٹھیک ہے بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان سے علیحدہ ہو گیا لیکن دنیا میں ایک اور اسلامی ملک کا اضافہ ہو گیا. اس کا سب سے مثبت پہلو جو ہے وہ یہ تھا, یہ کوئی ہندو اسٹیٹ نہیں تھی, یہ کوئی سیکولر اسٹیٹ نہیں تھی, بلکہ یہ ایک اسلامی ملک ہے. اور اس لحاظ سے ہماری ٹو نیشن تھیوری جو ہے وہ بھی مینٹینڈ ہے کہ بنگلہ دیش نے ایک اسلامی ملک کی حیثیت سے اس دنیا میں اپنی پہچان, اپنی شناخت حاصل کی. اور اس کے ساتھ ہی جو 1974 میں جب پاکستان نے بنگلہ دیش کی آزادی کو تسلیم کر لیا تو پھر اس کے بعد بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان تعلقات کا آغاز ہوا, مراسم کا آغاز ہوا. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیسے پھر بہتری آتی گئی. Despite the fact that in the initial years both the countries have complaints against each other, in the present day context countries have cordial relations, trade has improved and the visits of senior officials and political leaders has been there. Both work together within the framework of SAARC OIC. With the passage of time, the relations of both these countries are going to expand. شروع کے سالوں میں اگرچہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں کوئی گرم جوشی نہیں تھی لیکن آہستہ آہستہ جب تعلقات میں بحالی آنی شروع ہوئی اور بنگلہ دیش بھی اسلامی سربراہی کانفرنس کا ممبر بن گیا, اسی طرح سے سارک کے ممبر ملک کی حیثیت سے بھی بنگلہ دیش اور پاکستان نے اکٹھے کام کرنا شروع کر دیا تو دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری آنا شروع ہوئی اور یہ ایک دوسرے کے قریب آنا شروع ہوئے. ایک طرح سے دونوں ممالک نے دل سے ایک دوسرے کی حیثیت کو تسلیم کر لیا اور حیثیت کو اس طرح سے تسلیم کیا کہ ٹھیک ہے جی ہم ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں. اور جب ایک خاندان ایک جگہ پہ اکٹھا رہ رہا ہوتا ہے اور مثلا ماں باپ اور بہن بھائی ہوتے ہیں اور کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں, بہن بھائی بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ الگ الگ اپنے گھر بسا لیتے ہیں. بالکل اسی طرح سے اگر بنگلہ دیش نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا ہے تو اس کو بھی ہم نے صدق کے دل سے اب قبول کر لیا ہے. ہم ان کی بہتری کے لیے دعا گو ہیں اور ہم ان کے ساتھ بہتر تعلقات کے خواہاں ہیں.
ہم ان کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتے ہیں. An issue of continuing controversy in the status and return of Biharis, also called stranded Pakistanis to Pakistan, numbered around 540,000. These communities had migrated to what became East Pakistan from the Indian state of Bihar after the partition of India in 1947. During the Liberation War, these communities supported the Pakistani government and later wanted to immigrate to Pakistan. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان میں ایک جو مسئلہ رہا ہے وہ مسئلہ بہاریوں کا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اتنے کم عرصے میں، یعنی ان دونوں ملکوں کو، پاکستان کو آزادی حاصل کیے ہوئے 65 سال ہوئے ہیں، اور 1971 میں بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان سے علیحدہ ہوا ہے، یعنی تقریباً 40 سال کا عرصہ بنتا ہے. تو یہ اتنے کم عرصے میں ان لوگوں کو 2 دفعہ ہجرت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یعنی جو صوبہ بہار تھا انڈیا میں، وہاں کے مسلمانوں نے ہجرت کی کیونکہ ان کو جو بنگال ہے وہ قریب پڑتا تھا، مشرقی پاکستان قریب پڑتا تھا، اس لیے وہ ہجرت کر کے ہندوستانی علاقے سے نکل کے، بھارتی علاقے سے نکل کے 1947 میں ہجرت کر کے مشرقی پاکستان چلے گئے. لیکن جب مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان میں اختلافات شروع ہوئے تو ان بیچاروں نے پاکستان کے حق، پاکستان کے لیے پہلے ایک ہجرت کی تھی، اس کے لیے قربانیاں دی تھیں، وہ دل سے پاکستان کے ساتھ تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان جو ہے اسی کو ہی، پاکستان کو ایک رہنا چاہیے، پاکستان کے دونوں حصوں کو ایک رہنا چاہیے، اور انہوں نے پاکستان کا بھرپور ساتھ بھی دیا. تو اس کی پاداش میں جو بنگلہ دیش کے رہنے والے لوگ تھے، جو کہ مغربی پاکستان کے لوگوں سے نالاں تھے اور ان کے لیے دل میں خفت رکھتے تھے، تو وہ ان کی سوچ کی وجہ سے انہوں نے انہیں مشرقی پاکستان میں قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور اس طرح ان لوگوں کو انتہائی قسم پرسی میں مختلف کیمپوں میں منتقل کر دیا گیا. ابھی بھی یہ جو مسائل ہیں یہ پوری طرح سے حل نہیں ہو سکے ہیں. حکومت پاکستان جو ہے اس کو 1971 کے بعد سے ہی بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس میں اندرونی مسائل بھی ہیں، بین الاقوامی مسائل بھی ہیں، اور اس مسئلے کی طرف یقیناً ضرور توجہ دیے جانی چاہیے تھی، لیکن اس طرح سے اس مسئلے کے حل پر ابھی پوری طرح سے غور نہیں کیا گیا. اگرچہ بہت سارے بہاریوں کو پاکستان میں بلا بھی لیا گیا، ان کو یہاں پہ آباد بھی کر دیا گیا، لیکن ابھی بھی گائے بگائے اخبارات میں اور مختلف میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پہ یہ خبریں آتی رہتی ہیں جو ان بہاریوں کے مسائل سے متعلق ہوتی ہیں. تو دونوں ملکوں کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کے مسائل کا حل تلاش کریں. بنگلہ دیش میں اگر وہ کام کر رہے ہیں، اگر وہ ان کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، کیونکہ اب اس بات کو بہت عرصہ گزر چکا ہے، اور ایک جو پرانی نسل تھی اس کے بعد ایک اور نئی نسل جوان ہو چکی ہے، اور اگر وہ اس ملک کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو، اگر وہ بنگلہ دیش میں موجود ہیں تو ان کو اپنی شہریت دے دے اور انہیں ان کے شہری حقوق کو بحال کیا جائے اور ان کو وہاں پہ کام کرنے اور رہنے کا موقع دیا جائے. اور اگر وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں تو حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ ان کو یہاں لانے کا سامان کرے اور ان کو یہاں پر آباد کرے اور ان کو بہتر زندگی اور ترقی کرنے کے مواقع فراہم کرے. اس کے علاوہ relations improved under the military regime of Ziaur Rahman and Hussain Muhammad Ershad in Bangladesh, which had grown more distant from its war ally India. 5 Pakistani heads of government made official visits to Bangladesh since the 1980s, and number of trade and cultural agreements have been signed. Common concerns over India's regional power have influenced strategic cooperation, leading to a gift of several squadrons of F-6 fighter aircraft to the Bangladesh Air Force in the late 1980s. پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں ان سربراہان مملکت جو کہ بنگلہ دیش کے سربراہ رہے یا پاکستان کے سربراہ رہے، انہوں نے ان ملکوں کے تعلقات کی بحالی کے لیے کام کیا، اور 1980 تک
دونوں ملکوں کی اعلیٰ قیادت نے ایک دوسرے کے ملکوں کا دورہ کیا اور باہمی تعلقات کو استوار کرنے میں اہم کردار ادا کیا. اسی طرح سے پاکستان نے خیر سگالی کا ثبوت دیتے ہوئے بنگلہ دیش کی مدد کا فیصلہ کیا اور ان کو F-6 فائٹر طیاروں کی صورت میں بنگلہ دیش کو یہ طیارے فراہم کیے گئے. تو یہ ایک طرح سے پاکستان کی طرف سے گڈ ول جسچر کا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش کی ترقی چاہتا ہے, بنگلہ دیش کو ایک ترقی یافتہ ملک کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے, اور وہ جو بٹرنس یا تعلقات میں تلخی آئی تھی جب وہ ہم سے علیحدہ ہوئے تھے وہ مکمل طور پر بھلا دی گئی ہے. تو اس لحاظ سے پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات اس خطے کے امن کے لیے اور اسلامی دنیا میں خاص اہمیت کے حامل ہیں, اور اسی لیے ان کو اس لیکچر میں شامل کیا گیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اگلا ملک کون سا ہے. Indonesia and Pakistan. Here you can watch the location of Indonesia on the world map. آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان اس نقشے پر کہاں پہ واقع ہے, اور انڈونیشیا کے جو جزائر ہیں جو ریڈ کلر میں دکھائے گئے ہیں وہ انڈونیشیا کے جزائر ہیں, اور یہ انڈونیشیا جو ہے وہ اس خطے میں یعنی ساؤتھ ایسٹرن ریجن میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور انڈونیشیا کے تعلقات کیسے ہیں. پاکستان انڈونیشیا ریلیشنشپ are particularly special, founded on common mutual religious outlook. Indonesia is the world's largest Muslim country in terms of its population, whereas Pakistan is the world's second largest Muslim country. Both countries are members of the Organization of Islamic Cooperation. Pakistan has an embassy in Jakarta, whereas Indonesia has an embassy in Islamabad and a consulate general in Karachi. Pakistan's policy of good relations and friendship has extended eastward to the island of Indonesia. انڈونیشیا اور پاکستان کے درمیان میں تعلقات جو ہیں وہ اس لحاظ سے خاص اہمیت کے حامل ہیں کہ انڈونیشیا جو ہے آبادی کے لحاظ سے مسلم آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے, جبکہ آبادی کے لحاظ سے دوسرا بڑا اسلامی ملک پاکستان ہے. اس لحاظ سے ایک قدر جو ہے انڈونیشیا اور پاکستان کے لوگوں میں مشترک ہے. جو دونوں ملک جو ہیں وہ اسلام کے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں, اور دونوں ملک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اسلامی خیر سگالی, اخوت اور محبت کے رشتوں کو استوار اور مضبوط کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح سے دونوں ممالک جو ہیں وہ اسلامی سربراہی کانفرنس جو OIC ہے اس کے بھی ممبر ہیں, اور پاکستان میں انڈونیشیا کی امبیسی جو ہے وہ اسلام آباد میں قائم ہے, اور پاکستان کی امبیسی جکارتا جو کہ انڈونیشیا کا دارالخلافہ ہے وہاں پر قائم ہے. اسی طرح سے پاکستان کی جو پالیسی ہے, فورن پالیسی ہے, اس میں انڈونیشیا کے ساتھ تعلقات کو خاص اہمیت دی گئی ہے. اسی طرح سے the history of Pakistan's relation with Indonesia is also based on the unfailing support of the Muslim of the subcontinent of their brothers in other countries. The people of Indonesia in their struggle for freedom had all the sympathy and support of the people of Pakistan. Pakistan residents in Indonesia fought side by side with their Indonesian brethren in their war of liberation. The newborn state of Pakistan in those days extended its wholehearted support to their cause both within and outside the United Nations, and rejoiced when their struggle came to a successful end with the establishment of Indonesia. یہاں ان پوائنٹس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ پاکستان اور انڈونیشیا کے بیچ میں جو تعلقات ہیں وہ اسلامی اخوت اور بھائی چارے کی بنیاد پر قائم ہیں. اور جب انڈونیشیا نے پاکستان کے بعد آزادی حاصل کی ہے, جب انڈونیشیا جو ہے وہ اپنی آزادی کے حصول کے لیے برسر پیکار تھا, تو اس وقت پاکستانیوں نے بھرپور طریقے سے انڈونیشیا کی مدد کی. حالانکہ اس وقت پاکستان نیا بنا تھا اور پاکستان کے اپنے بے تحاشا مسائل تھے, لیکن پاکستان نے اپنے انڈونیشی بھائیوں کی ہر طرح سے اخلاقی اور عملی طور پر مدد کی. اور اسی طرح یونائٹڈ نیشنز میں بھی, اقوام متحدہ میں بھی پاکستان نے انڈونیشیا کی آزادی کے سلسلے میں انڈونیشین پوائنٹ آف ویو کو پروموٹ کیا اور اس کو ان کا ساتھ دیا. During the Indonesian National Revolution, Muhammad Ali Jinnah encouraged Muslim soldiers serving in British Indian Army to help Indonesian people
against colonial powers, and as a result 600 Muslim soldiers of the British Indian Army deserted the colonial forces, putting their lot at stake allied with Indonesians. Out of these 600 soldiers, 500 of them died in war, while the remaining returned to Pakistan or continued to live in Indonesia. یہاں پر ایک ایسے عام واقعے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب انڈونیشیا کی آزادی کی تحریک چل رہی تھی اور ان دنوں پاکستان نے نئی نئی آزادی حاصل کی تھی، اس موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نے ان مسلمان فوجیوں کو جو برٹش انڈین آرمی میں شامل تھے اور ان علاقوں میں تعینات تھے، انہیں انڈونیشیا کے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کہا. History tells us that those people were 600 Muslim soldiers. تقریباً 600 مسلمان سپاہی تھے جنہوں نے انڈونیشیا کے لوگوں کے ساتھ مل کر ان کی آزادی کی جنگ میں حصہ لیا. اس میں سے 500 لوگ مارے گئے، جبکہ جو 100 لوگ بچے اس میں سے کچھ لوگ پاکستان واپس آئے اور باقی لوگوں نے انڈونیشیا میں رہنا شروع کر دیا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ محمد علی جناح جو کہ ہمارے قائد تھے، انہوں نے اسلامی دنیا کے ساتھ تعلقات استوار کرنے میں بھی پاکستان کی لیڈرشپ کی رہنمائی کی، اور اس سلسلے میں یہ ایک گڈ ول جسٹر تھا، ایک ایسا خیر سگالی کا جذبہ تھا جس میں آزادی کے لیے انڈونیشیا میں چلتی ہوئی تحریک کے لیے انہوں نے مسلمان پاکستانی فوجیوں کو تعینات کیا، اور جس کے نتیجے میں 500 مسلمان پاکستانی جو تھے انہوں نے انڈونیشیا کے لیے جو آزادی کی تحریک چل رہی تھی اس کے لیے شہادت پائی. لیکن اس قربانی کے باوجود بھی انڈونیشین جو پیپل ہیں، انڈونیشین لوگ جو ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو اور خاص طور پر پاکستانیوں کو کے اس جذبے کو بہت سراہا اور وہ اس کے لیے مشکور ہیں. یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کا شکریہ کس طرح سے ادا کیا. As a recognition of Muslim soldiers from Pakistan during Indonesian Golden Jubilee celebrations on August 1995, Indonesia grants Independence War Awards to the living ex-Pakistan soldiers and awarded the highest honor Adipura to the founding father of Pakistan, Muhammad Ali Jinnah, and the government of Pakistan. اس کا شکریہ انڈونیشی باشندوں نے اس طرح سے کیا کہ انہوں نے 1995 میں جب انڈونیشیا کی گولڈن جوبلی تقریبات منائی تو اس میں انہوں نے پاکستان کے ان لوگوں کو، ان پاکستانیوں کو جنہوں نے ان کی آزادی کی تحریک میں حصہ لیا تھا، ان کو میڈل سے نوازا گیا. اور اس کے علاوہ ایدی پورا جیسا ہمارا نشان حیدر ہے، ان کا ایدی پورا ایک ایسا ایوارڈ ہے جو کہ سب سے بڑا ایوارڈ سمجھا جاتا ہے. اس طرح سے انہوں نے یہ ایوارڈ جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کو دیا اور گورنمنٹ آف پاکستان کو دیا. اس سے اس خیر سگالی کے جذبے کی اور وہ جو ساتھ دیا تھا مسلمان پاکستانیوں نے انڈونیشیا کی آزادی کے تحریک میں، اس کو یادگار بنا دیا گیا. Pakistan's relation with Indonesia greatly developed under General Ayub Khan during the 1965 war with India. Indonesia offered to provide Pakistan with ملٹری ایڈ. اسی طرح سے ایوب خان کے دور میں 1965 میں جب جنگ ہوئی تب بھی انڈونیشیا نے پاکستان کا ساتھ دیا اور اس کے لیے فوجی امداد کی پیشکش بھی کی. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انڈونیشیا کو پاکستان کے ساتھ ایک خاص محبت ہے اور اس جگانگت کے جذبے کا اظہار اس وقت کیا گیا جبکہ پاکستان اپنے آزمائش کے دور سے گزر رہا تھا. Indonesian President Megawati Soekarno Putri paid a 3 days official visit to Islamabad in December 2003. Indonesian President also visited in 2005. Former Pakistani President Pervez Musharraf visited Indonesia in January 2007, and in November 2010 Pakistan's Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi visited Indonesia and held bilateral talks on trade, terrorism and current situation in Afghanistan and Middle East. اس سے ہمیں پاکستان اور انڈونیشیا کے تعلقات کے بیچ میں جو ایک سیکوینس ہے، ایک رابطہ ہے، اس کا پتہ چلتا ہے کہ انڈونیشیا اور پاکستان کے تعلقات میں جو سربراہان مملکت ہیں وہ ایک اکثر اوقات مختلف ادوار میں ایک دوسرے کے ممالک کا دورہ کرتے رہے ہیں اور ان دوروں کے نتائج میں جو معاملات طے پائے وہ دونوں ملکوں کی باہمی ترقی اور تعاون میں بہت ہی مفید ثابت ہو رہے ہیں. اس سلسلے میں
پریزیڈنٹ مگاوتی کا جو دورہ ہے 2003 میں، اسی طرح سے 2005 میں انڈونیشین پریزیڈنٹ کا جو دورہ ہے، اسی طرح سے پرویز مشرف نے 2007 میں جو انڈونیشیا کا دورہ کیا، اور 2010 میں جب یہاں پر پیپلز پارٹی کی آصف علی زرداری، صدر آصف علی زرداری کی حکومت ہے، تو ان کے دور میں فارن منسٹر شاہ محمود قریشی جب فارن منسٹر تھے، وزیر خارجہ تھے، تو انہوں نے انڈونیشیا کا دورہ کیا اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی، جن میں خاص طور پر تجارت، دہشت گردی، اور جو اب بھی اس وقت افغانستان اور مڈل ایسٹ کنٹریز میں جو خطے کی صورتحال ہے، اس بارے میں بات کی گئی، تاکہ ایک جیسی پالیسیز جو ہیں وہ بنائی جائیں اور ایک دوسرے کے موقف کی تائید کی جائے، ایک دوسرے کے موقف کو درست کیا جائے، تاکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر اسلامی برادری جو ہے وہ اپنی ایک سے بنا سکے، اپنی ایک بات بنا سکے، اور اس کام کے لیے پاکستان نے انڈونیشیا جیسے ملک کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں ان کو بہتر بنانے میں اپنی پوری کوشش کی ہے۔ اسی طرح سے اٹ واز ان دا کانٹیکسٹ آف آور میوچل سپورٹ فار جسٹ کاز اینڈ دا ڈیڈیکیشن آف دا ٹو کنٹریز ٹو دا implementation of the right of self-determination of all the people of the world and supported Pakistan with regard to the issue of Jammu and Kashmir. Indonesia always supported Pakistani point of view at all international forums, especially in the issue of Kashmir, because this is a burning issue of South Asian region and main bone of contention between India and Pakistan especially, and all countries which are located in this region are highly concerned about this issue, یعنی ایشو آف کشمیر۔ تو یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے، اس میں انڈونیشیا نے ہمیشہ پاکستانی موقف کی تائید کی ہے، اور ہر طرح سے ہر انٹرنیشنل فورم کے اوپر، چاہے وہ اقوام متحدہ ہے، چاہے وہ اسلامی ملکوں کی تنظیم ہے، یا کوئی بھی ایسا فورم ہے جو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں مقبول ہے اور اس پہ کسی مسئلے کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، وہاں پر انڈونیشیا نے پاکستانی موقف کی، خاص طور پر جموں اور کشمیر کے حوالے سے پاکستانی موقف کی تائید کی ہے۔ اسی طرح سے ان دا ڈیولپمنٹ آف ایون کلوزر ریلیشن بٹوین انڈونیشیا اینڈ پاکستان، a historic event took place when at a conference held in Karachi in March 1965 IPECC Indonesia Pakistan Economic and Cultural Cooperation was established۔ یہ ایک طرح سے دیکھیں بالکل ہی ایک مختلف طرح کی بات ہے۔ ہم نے پاکستان کے باقی ملکوں کے ساتھ تعلقات کو بھی ڈسکس کیا ہے، پاکستان اور انڈونیشیا کے تعلقات کے سلسلے میں، اور پاکستان کے اور انڈونیشیا کے باہمی تجارتی اور تہذیبی تعلقات اور سیاسی تعلقات اور اس طرح کے باہمی دلچسپی کے تمام امور پر، ایسے مسائل پر جو کہ حل طلب ہیں، پاکستان اور انڈونیشیا نے ایک فورم بنانے کا فیصلہ کیا۔ اور یہ اس طرح کا فورم جو ہے، ہم جب باقی ملکوں کے ساتھ تعلقات کو ڈسکس کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں یہ نظر نہیں آتا، یہ صرف پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان میں قائم ہوا، اور 1965 میں اس کو بنایا گیا تاکہ دونوں ممالک جو ہیں بہتر طریقے سے ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ اسی طرح سے This provided for RCD type cooperation between the two countries in order to maximize trade and promote joint ventures in industry and cooperation in communication for their mutual benefits, and it also provided for development of cultural contacts to cement existing ties between peoples of the two countries. And same you can apply on the relations of Indonesia and Pakistan, that they were interested to promote trade relations between India and Pakistan, and for this purpose this kind of RCD type RCD type contract was concluded, and اور اس کا مین مقصد یہ تھا کہ دونوں ملکوں میں باہمی دفاعی اور تجارتی امور کو جو ہے وہ اس میں روابط استوار کیے جائیں اور اس میں ایک دوسرے کے مفادات کا خیال رکھا جائے۔ اسی طرح سے there
has been significant economic cooperation between the two countries with the largest Muslim populations in the world. Cooperation between Pakistan and Indonesia has extended to various fields, particularly in international affairs. اسی طرح سے عالمی حالات, عالمی مسائل جو ہیں, جو دنیا کے بڑے بڑے عالمی مسائل, دہشت گردی کا مسئلہ ہے, یہ اب ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے, یہ دوسرے ملک کا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے وہ سرحدوں تک محدود نہیں ہے. کسی ایک ملک کے ساتھ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی دنیا میں ایکس وائی زی کوئی بھی ملک ہے تو یہ وہاں سے اگر اس ملک کے ساتھ جنگ کی جائے تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. یہ بیونڈ باؤنڈریز ہے, یعنی ہر ملک کو, کسی بھی ملک کو, کسی بھی فرد کو کسی بھی جگہ پہ دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے. تو اس طرح کے جو عالمی مسائل ہیں اس کے اوپر جو اسلامی ملکوں کے تحفظات ہیں اس میں انڈونیشیا نے اور پاکستان نے ایک جیسی پالیسی بنانے کا فیصلہ کیا ہے, اور اس سلسلے میں انہوں نے طریقہ کار اور لائحہ عمل پر بات چیت جاری ہے, اور دونوں ملک جو ہیں وہ عالمی مسائل کے حوالے سے ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں, اور ان میں ایک انڈرسٹینڈنگ موجود ہے, ان میں ایک معاملہ فہمی موجود ہے, اور دونوں اس معاملہ فہمی اور اس انڈرسٹینڈنگ کو لے کر کے عالمی مسائل اور عالمی برادری میں اپنا کام اور اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ اگلا ملک کون سا ہے. Pakistan and Malaysia. Here you can watch a map of Malaysia, and you can see the Malaysia's location on the world map. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے سارے ممالک کی لوکیشن بتائی ہے تاکہ آپ اچھی طرح سے سمجھ سکیں کہ کون سا ملک جو ہے وہ دنیا کے کس خطے میں واقع ہے, تاکہ آپ کو اس خطے کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی اہمیت کا اندازہ ہو. آئیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے ملائیشیا کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں, کیونکہ ملائیشیا اور انڈونیشیا کے جو جزائر ہیں وہ قریب قریب ہیں, تو اس لیے ان ملکوں کے تعلقات کو بھی جب میں نے لیکچر ترتیب دیا تو ان دونوں کے ملکوں کے تعلقات کے بارے میں بھی جو معلومات ہیں وہ بالترتیب ہیں. اسی طرح پاکستان ہیز ویری اسٹرانگ ریلیشنز ود ملائیشیا. بوتھ آر ممبرز آف آرگنائزیشنز آف اسلامک کنٹریز اینڈ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن, اینڈ دے آر آلسو دا ممبر آف کامن ویلتھ آف نیشنز. یہاں پر کامن ویلتھ آف نیشنز جو ہے یہ ایک آپ کے لیے میرا خیال ہے ایک نئی ٹرم ہوگی جو میں نے اپنے لیکچرز میں استعمال کیا. کامن ویلتھ کیا ہے؟ یہ ایک ایسی تنظیم ہے جو ان ملکوں پر مشتمل ہے جو کہ انگریزوں کے اور خاص طور پہ برطانیہ کے زیر تسلط رہے. تو اس میں وہ سارے کے سارے ممالک شامل ہیں جو کہ جنہوں نے کسی نہ کسی حوالے سے برطانیہ کے ان پر قابض رہا, اور اب جب یہ ممالک آزادی حاصل کر چکے ہیں تو یہ کامن ویلتھ نیشنز کے نام سے جانے جاتے ہیں, اور ان کا اپنا ایک فورم ہے. تو پاکستان اور ملائیشیا جو ہیں وہ نہ صرف OIC کے ممبرز ہیں بلکہ کامن ویلتھ نیشنز کے بھی ممبر ہیں. اسی طرح سے دیر از اے ٹریڈ اینڈ کلچر پیکٹ بٹوین دا ٹو کنٹریز انڈر وچ دا امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ آف ویریس گڈز از ڈن آن فیئرلی لارج اسکیل. پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان میں جو تجارت کا فروغ ہے اس میں بھی ایک نمایاں اضافہ دیکھنے میں گزشتہ چند برس سے ایک نمایاں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے, آپ ٹی وی سیٹ گھر پہ لاتے ہیں تو اب بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جو ملٹی نیشنز ہیں, لائک سونی جیسے ہے, یا بہت ساری الیکٹرانکس ایکوپمنٹ ایسی ہیں جو کہ انٹرنیشنل ملٹی نیشنز ہیں. بہت ساری انٹرنیشنل کمپنیز ایسی ہیں جو کہ اب ملائیشیا میں کام کر رہی ہیں, اور اس لیے بہت سارے الیکٹرانکس پروڈکٹ کے اوپر اور بہت ساری ایسی چیزوں کے اوپر جو کہ ہم ملائیشیا سے منگوا رہے ہیں ان پہ ملائیشیا کا نام لکھا ہوتا ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان میں تجارت کو فروغ حاصل ہوا ہے. The President and the Prime Minister of Pakistan along with other high officials visited Malaysia many times, and Malaysian officials also paid a goodwill visit to Pakistan. Both the countries enjoy close relations and links of mutual friendship, and the cooperation has further strengthened. اسی طرح سے پاکستان کے سربراہ مملکت اور وزیر اعظم نے ملائیشیا کا دورہ کیا ہے, اور اسی طرح سے ملائیشین ہائی آفیشلز نے بھی پاکستان کا دورہ کیا ہے. ان دونوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان میں قریبی تعلقات موجود ہیں.
آپ یہ دیکھیے مثلا آپ اگر اس کو گھر اور خاندان اور محلے کی سطح پر بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ انہی لوگوں کے گھر جاتے ہیں جن کے آپ کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں. اس لیے یہ جو سربراہان مملکت کے دورے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ملک میں جانے کے، یہ باہمی تعلقات میں بہتری کی نشاندہی کرتے ہیں، کیونکہ ہر دورے کے اختتام پر کچھ نہ کچھ ایگریمنٹس ہوتے ہیں جو کہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری کا باعث ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے ملائیشیا جو ہے پاکستان کے لیے ایک بہت ہی اہم ملک ہے، کیونکہ اب ملائیشیا کے ساتھ ہماری تجارت جو ہے وہ بڑھ چکی ہے، اور ہم اس وقت ایشیا میں ملائیشیا جو ہے وہ ایک ایسی ملک کے طور پہ سامنے آ رہا ہے جہاں پہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے، خاص طور پر الیکٹرانکس اکوپمنٹ اور اس کے حوالے سے بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے. وہاں پر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، وہاں کی تعلیمی اداروں میں، وہاں کی یونیورسٹیوں میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے فروغ پر بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے پاکستان اور ملائیشیا کے جو تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. Even before the independence of Malaya, there was a contact between the leaders of Pakistan and Malaya. In 1955, Tunku Abdur Rahman, on his way to the independence talks in London, broke journey in Karachi for consultations with the Pakistani leadership. And the most notable of which were the visits to Pakistan of the chief ruler of Malaya in December 1961 and Prime Minister Tunku Abdur Rahman's visit in October 1962. These visits have helped to maintain close political, commercial and cultural relations between the two countries. یہاں پر دیکھیں کہ ملائیشیا کا سٹیٹس نہیں بنا تھا، اور یہ ملایا اس کا ایک نام، اس کو ملایا اس سے پہلے کہتے تھے، اور اس میں جب پولیٹیکل چینجز آئیں، کچھ تھوڑا بہت اس کی جیوگرافیکل لوکیشنز اور اس کے پولیٹیکل سٹیٹس کا جب فیصلہ کیا گیا، تو اس سے پہلے جو ان کے لیڈر تھے انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا، اور پاکستان کے جو لیڈرشپ تھی اس کے ساتھ صلاح و مشورے کے بعد وہ انگلینڈ میں گئے، اور وہاں پر انہوں نے اپنے جو مسائل تھے ان کو حل کیا. اور اسی طرح سے 1961 میں ان کے وزیر اعظم نے پاکستان کا دورہ کیا، اور ان دونوں کے جو نتائج ہیں وہ پاکستان اور ملائیشیا کے بہتر تعلقات پر مثبت اثرات لیے ہوئے ہیں. اور اب ان دونوں ملکوں کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. انڈونیشیا، ملائیشیا اینڈ دا فلپائنز expressing his concern again in April 1964, the president offered to the three parties facilitates for holding a conference in Pakistan. In 1964, the president gave a statement in London expressing the hope that Indonesia and Malaysia would continue to explore possibilities of an cordial settlement. Malaysia and Pakistan have signed a free trade agreement known as Malaysia-Pakistan Closer Economic Partnership Agreement in January 2008. اس میں جو ملائیشیا کے لوگوں کا پاکستان کے اوپر ایک انحصار ہے، اس کا اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ 1964 میں وہاں کے پریزیڈنٹ نے اس بات، جب اس خطے کے جو لوگ تھے، جو ان کے پڑوسی جزائر تھے، یعنی فلپائن اور ملائیشیا کے درمیان میں جو اختلافات تھے، تو انہوں نے میڈیٹر کے طور پہ پاکستان میں کو ترجیح دی کہ یہاں پر ان کی ایک میٹنگ منعقد کی جائے تاکہ وہ اپنے مسائل کا حل تلاش کر سکیں. اسی طرح سے ملائیشیا اور پاکستان کے درمیان میں فری ٹریڈ ایگریمنٹ بھی سائن ہو چکا ہے، جس کو ملائیشیا پاکستان کلوزر اکنامک پارٹنرشپ ایگریمنٹ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. اور یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ 2008 میں ہوا ہے، یعنی ابھی چند سال پہلے ہی یہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان میں ہوا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان میں بہت ہی قریبی تعلقات ہیں. In a very short span of time, relations between the two countries established as a useful platform dedicated to the promotion of bilateral relationship and friendship. This relationship is not restricted to any one area or field, but it covers every aspect of bilateral cooperation like trade, commerce, industry, tourism, کلچر، ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ. پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان جو تعاون ہے صرف چند ایک چیزوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ جو تعاون ہے یہ تجارت اور صنعت اور صحت کے علاوہ کلچر، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں بھی
پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان میں یہ تعاون موجود ہے، اور ان تمام شعبوں میں پاکستان اور ملائیشیا جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھا سکیں اور ایک دوسرے کے جو ممالک کے لوگ ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں تاکہ اس خطے میں ان ممالک میں ترقی ہو۔ اب میں ان سارے تعلقات کا انالیسس کرنے جا رہی ہوں، ان سارے تعلقات کا جو پاکستان کے اسلامی دنیا کے ساتھ، اسلامی دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں، اب ہم ان کا جائزہ لیں گے، اس کا انالیسس کریں گے۔ انالیسس از ویری امپورٹنٹ. It's important to look into the details of the relations or to look into the details of any issue, but it is more important to conduct analysis of these all issues, because this way you can better work, you can better look into these issues and form better opinion regarding Pakistan's relation with different Islamic countries. The first point is, Muslim countries are not based on desire for gain or for gratitude. It is based on much more fundamental considerations and compulsions. Even before the beginning of the Pakistan movement, the leaders of Muslim revival in the subcontinent had identified themselves with the greater cause of an awakening of the Islamic world as a whole. ان ملکوں کے ساتھ تعلقات میں آپ نے دیکھا ہے کہ چاہے وہ سعودی عرب ہے، ترکی ہے، ایجپٹ ہے، لیبنن ہے، سیریا ہے، بنگلہ دیش ہے، ملائیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، کوئی بھی ملک ہے جو ابھی ہم نے اس لیکچر میں ڈسکس کیا ہے، تو پاکستان کے جو اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں ان کی وجہ جو ہے صرف لین دین کے اوپر تک محدود نہیں ہے، یعنی کچھ دو اور کچھ لو، یا کوئی ہم تجارت کو فروغ دے لیں گے، یا باہمی دلچسپی کے امور پہ بات کر لیں گے، یا پولیٹیکل ایشوز پہ ایک دوسرے کو انٹرنیشنل فورمز پہ سپورٹ کر لیں گے، تو یہ صرف جو تعلقات ہیں یہ ان تک محدود نہیں ہیں، بلکہ میں نے اس لیکچر میں اور اس سے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا ہے کہ یہ تعلقات جو ہیں پاکستان، جس طرح پاکستان کی اب موجودہ جغرافیائی اور اسٹیٹ کی حیثیت ہے، اس سے پہلے سے ہیں، اور اسی طرح سے جو باقی ممالک ہیں ان میں بھی جو دنیا کی سیاست کے ساتھ اور وقت کے ساتھ ساتھ جو تبدیلیاں آتی رہی ہیں، ان کے باوجود بھی یہ جو ان کے تعلقات کی نوعیت ہے وہ تاریخی ہے، اس کا جو پس منظر ہے وہ بہت مضبوط ہے، اور اس کی ان تعلقات کی جو جڑیں ہیں وہ بہت مضبوط ہیں۔ وہ صرف آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے، آج کل کے حالات کے تناظر میں تاریخ کے جو حوالے ہیں ان کو ہم جھٹلا نہیں سکتے، بلکہ پاکستان، فار ایگزامپل پاکستان اور ترکی میں صدیوں پہلے سے ریلیشن شپ تھی، اور اسی ریلیشن شپ کے نتیجے میں پاکستان میں، یہاں جب ابھی پاکستان بھی نہیں بنا تھا، ہندوستان میں تحریک خلافت چلائی گئی جو کہ ترکی کے لوگوں کی محبت میں چلائی گئی تھی۔ اسی طرح سے ملائیشیا کا دیکھ لیں کہ انڈونیشیا میں جب تحریک چل رہی تھی، آزادی کی تحریک چل رہی تھی، اور اس وقت پاکستان نے نئی آزادی حاصل کی تھی، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ان فوجیوں کو جو کہ انگریزوں کی فوج میں شامل تھے اور انگریزوں کی فوج کا حصہ تھے، ان پاکستانیوں کو جو پاکستان بننے کے اعلان کے بعد، کیونکہ اس وقت جنگ تو بند ہو چکی تھی جب پاکستان بنا، لیکن ابھی تک بھی بہت سارے جو ملکوں کی فوجیں تھیں وہ مختلف خطوں میں تعینات تھیں اور کیا میں امن کے لیے کام کر رہی تھیں یا مدد کے لیے کام کر رہی تھیں، تو اس وقت جو فوجی وہاں پہ موجود تھے ان کو قائد اعظم نے یہ کہا کہ وہ انڈونیشیا کے لوگوں کی مدد کریں، اور اس طرح سے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان تمام مثالوں سے کہ پاکستان کے جو اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں وہ ایک دو یا چار دن کی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے میں نے اس لیکچر میں پاکستان ریلیشنز ود اسلامک کنٹریز میں افغانستان اور ایران کا نام شامل نہیں کیا، کیونکہ ہم اس سے پہلے والے لیکچر میں یعنی پاکستان ریلیشن ٹو اٹس نیبرنگ کنٹریز میں ہم ان کے اوپر بات کر چکے ہیں، تو آپ اس لیکچر میں بھی ان کو شامل کر سکتے ہیں کہ اب آپ کے پاس یہ انفارمیشن موجود ہے کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں یا پاکستان کے افغانستان کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں۔ تو یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ مشترک نظر آتی ہے کہ تعلقات جو ہیں ان کی نوعیت جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اتار چڑھاؤ تو آتا رہے گا، لیکن یہ جو رشتہ ہے یہ بہت مضبوط ہے۔
اس میں شخصیات جو ہیں وہ کبھی کبھی اثر انداز تو ہوئی ہیں، لیکن یہ رشتے ٹوٹے کبھی نہیں، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں مضبوطی آتی جا رہی ہے، اور پاکستان جو ہے وہ ملک ہے جو کہ اسلامی دنیا میں بہت عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ دوسرا پوائنٹ کیا ہے۔ The ideology of Pakistan was not only confined to the need for the freedom of the Muslims of the subcontinent. It was extremely concerned with the display in the 21st century of Islamic values of social justice and universal brotherhood. یہاں پر اس پوائنٹ میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک ملک بنا دیا جائے۔ آئیڈیالوجی آف پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے دنیا میں یہ واحد ملک ہے، یہ سب سے پہلا ملک ہے جو کسی آئیڈیالوجی کی وجہ سے بنا، ایک خیال کی وجہ سے بنا، ایک ایسے خیال، ایک ایسے تھیوری کی وجہ سے بنا جس میں لوگوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ ایک قوم ہے۔ اور وہ ایک قوم کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اسلام کے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں۔ کیونکہ اس خطے میں آپ دیکھیں کہ اس میں اس خطے پہ تو بہت سارے میں نے آپ کو جب اس خطے کی تاریخ پڑھائی ہے تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس خطے میں بہت سارے باہر سے لوگ حملہ آور ہوتے رہے ہیں، اور وقتاً فوقتاً یہاں پر بہت سی قومیں جو ہیں وہ آ کر آباد ہوتی رہی ہیں، اور جہاں کے لوکل نیٹیوز کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک مختلف طرح سے ایک نئی تہذیب کو اور ایک نئے معاشرے کو ہر دور میں جنم دیا ہے۔ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود یہاں کے جو لوکل نیٹیوز ہیں جس وقت مسلمان آئے تو ان میں جو اس سے پہلے والے انویڈرز تھے ان کے آنے سے بھی جو تہذیب بن چکی تھی، اور یہاں کے جو لوکل نیٹیوز تھے وہ ہندو مت کو اس وقت مان رہے تھے، لیکن جب انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تو وہ یہیں کے باشندے تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اور پھر یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ جی عرب باہر سے آئے تھے تو یہ وہ عرب ہیں، یہ وہ عرب تو یہاں پر آباد ہو گئے، انہوں نے یہاں پہ رشتہ داریاں قائم کر لیں، یہاں پہ ان کی برادریاں بن گئی، اور ان برادریوں اور رشتہ داریوں کی وجہ سے جو قوم بنی ظاہر ہے وہ اس خطے کی قوم ہے، اور اس خطے کی قوم ہونے کی وجہ سے پاکستان کا جو مطالبہ تھا وہ ایک نظریے کی بنیاد پہ کیا گیا، اور اس نظریے کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ دنیا کے باقی اسلامی ممالک کی میں ممتاز ہے اور منفرد ہے، کیونکہ یہ وہ واحد ملک ہے جو صرف اور صرف اسلام کے نام پر بنایا گیا ہے۔ اس لحاظ سے باقی جو دنیا کے اسلامی ممالک ہیں وہ پاکستان کو بہت عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور شاید اسی لیے معمر قذافی نے پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہا تھا۔ The promotion of harmony, peace and justice in international affairs has therefore been an important principle with Pakistan in the conduct of its foreign policy. اسی طرح سے نہ صرف اس خطے میں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پر بھی اسلامی ممالک موجود ہیں وہاں پر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ دنیا کے جو بھی مسائل ہیں، جیسے مثال کے طور پہ اب جو دنیا کی صورتحال ہے، اس سے پہلے جو کولڈ ایرا چلتا رہا، جو کہ دنیا کی تاریخ میں کولڈ ایرا کے نام سے جو ٹائم گزرا، اس میں آپ دیکھیں، اور اس کے نتیجے میں جو 2 جنگیں بھی ہوئیں۔ کولڈ ایرا جو ہے اس کو بھی مختلف ادوار میں تقسیم کرتے ہیں، کچھ عرصہ جو ہے وہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے کا ہے، اس کے بعد پہلی جنگ عظیم ہوئی، پھر پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے درمیان کا ہے، اور پھر دوسری جنگ عظیم سے لے کے 1991-92 تک کا جو عرصہ ہے اس کو بھی کولڈ ایرا میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو اب ان جو 2 عالمی جنگیں ہوئی تھیں اس میں مسلمان جو تھے یا مسلمان ممالک جو تھے وہ شامل نہیں تھے، کیونکہ اس میں زیادہ تر مغربی قومیں شامل تھیں، مغربی ممالک شامل تھے۔ تو پاکستان اور مسلمان ممالک جو ہیں یا اس میں اگر مسلمان شامل بھی ہوئے تو وہ اس لیے ہوئے کہ وہ انگریزوں کی فوج کا حصہ تھے، یا جس ملک کا ان علاقوں کے اوپر قبضہ تھا، ان مسلمان علاقوں کے اوپر قبضہ تھا، ان کے فوجیوں کی حیثیت سے ان ملکوں کی نمائندگی کرتے ہوئے شریک ہوئے، اور براہ راست ان پہلے ہونے والی دونوں عالمی جنگوں میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ امن کے حق میں ہیں اور امن کو فروغ دینا چاہتے ہیں، اور پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے، پاکستان نے جو اپنی خارجہ پالیسی رکھی ہے، اور اسلامی دنیا کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے جو پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے، اس میں اس بات کو سر فہرست رکھا گیا ہے کہ ہم نے جو بھی تعلقات استوار کرنے ہیں اپنے برادر ممالک کے ساتھ، اس میں ہم نے امن اور دوستی کو فروغ دینا ہے، فرسٹ آف آل ود ان دا مسلم کنٹریز، دین فار دا انٹرنیشنل کمیونٹی۔ اسی طرح سے اٹس آئیڈیالوجیکل بیسز، اٹس ڈیڈیکیشن ٹو
the cause of freedom, solidarity and progress of Islam in the 20th century and its keen mission for peace with justice and equality and for the fulfillment of its purpose in the scheme of things in the Muslim world were critical factors. اسی طرح سے یہ جو آئیڈیالوجی کی بیس ہے اس کی وجہ سے جو ہم نے دوستی کی بنیاد اور پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں جو ہم نے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں، کیونکہ ابھی ہم خارجہ پالیسی کے بارے میں پڑھیں گے کہ خارجہ پالیسی کے کون سے عام نکات ہیں، تو اس سے یہ نقطہ جو ہے مزید واضح ہوگا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ایسے عام نکات کو شامل کیا گیا ہے جو پاکستان کی آئیڈیالوجی کے ساتھ منسلک ہیں، اور پاکستان کی آئیڈیالوجی کی وجہ سے اور اس کی ایک مثال اور بھی ہے کہ ہم اپنے نظریاتی بنیاد پر جو تعلقات ہم نے دوسرے ملکوں اور خصوصاً مسلمان ملکوں کے ساتھ استوار کیے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان نہ صرف اپنے ملک کی بہتری چاہتے ہیں بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی دنیا یا اس مذہب سے جڑے ہوئے جتنے لوگ ہیں ان کا جو دنیا میں تاثر جائے وہ یہ تاثر جائے کہ یہ امن کو پسند کرنے والے لوگ ہیں اور یہ امن کو فروغ دینے والے لوگ ہیں، اور اسی لحاظ سے ہم نے اپنی خارجہ پالیسی کو ترتیب دیا ہوا ہے، اور یہ جو تعلقات کی نوعیت ہے وہ اس کی آئینہ دار ہے۔ اس کی کئی ایک مثالیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں کہ ہم نے اپنی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی خارجہ پالیسی کو جو ہے اس کو ترتیب دیا ہے، اور اس میں مسلمان ممالک کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ خاص طور پہ اگر آپ جیسے کہ ہم نے کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹس میں پاکستان کے اب تک جو پیش کیے جانے والے تینوں آئین ہیں اس کے اوپر بات کی ہے۔ 1956 کے آئین جو ہے اس میں بھی ایسی شقیں شامل تھیں جس میں کہ اسلامی دنیا کے ساتھ تعلقات کی بہتری پر زور دیا گیا تھا۔ اسی طرح سے 1962 کے آئین میں بھی یہ شق موجود تھی کہ اسلامی دنیا کے ساتھ تعلقات کو فروغ دیا جائے گا، اور پاکستان کا جو موجودہ آئین ہے یعنی 1973 کا آئین جو ہے اس میں خاص طور پہ اس بات کو رکھا گیا ہے، اس بات کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے کہ پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ اسلامی دنیا کے ساتھ جو ہیں وہ بہت بہتر ہوں گے اور بہت اچھے تعلقات کو استوار کیا جائے گا۔ تو یہ بات جو ہے یہ پاکستان کے آئین میں موجود ہے۔ اسی طرح سے پاکستان ہیز اے رول آف دا گریٹسٹ امپورٹنس ٹو پلے ان دس ایوولوشنری فیز، اٹس سچویشن آن دا ایجز آف دا مڈل ایسٹ آن دا ون ہینڈ اینڈ دا فار ایسٹ آن دا ادر is in itself a compelling factor۔ پاکستان کی جو جغرافیائی حیثیت ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے پاکستان کے ساتھ تعلقات ڈسکس کرتے ہوئے، چاہے وہ پڑوسی ممالک تھے چاہے وہ اسلامی دنیا کے ممالک ہیں، اس میں نے میپس کو شامل کیا ہے، نقشوں کو شامل کیا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کسی ملک کی جو جیوگرافیکل لوکیشن ہوتی ہے یا جو ورلڈ میپ کے اوپر جو اس کی لوکیشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس کے جو تعلقات ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات ہیں ان پر اثر پڑتا ہے۔ یہ بات میں آپ کو اس طرح سے سمجھاتی ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کی لوکیشن ہے، کیونکہ دنیا کے زیادہ تر ممالک ساؤتھ ایشیا میں واقع ہیں یا مڈل ایسٹ یا ایشین کانٹیننٹ ایشیا میں واقع ہیں یا کانٹیننٹ افریقہ میں واقع ہیں، بر اعظم ایشیا میں یا بر اعظم افریقہ میں، تو یہ پاکستان کی جو لوکیشن ہے، پاکستان جس جگہ میں واقع ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ افغانستان کی سرحد، ایران کی سرحد، پھر اس کے ساتھ آگے سارے مڈل ایسٹ کنٹریز کی سرحدیں اور پھر جو سینٹرل ایشین مسلم اسٹیٹس ہیں ان کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو جیوگرافیکل لوکیشن ہے، اگر اس کی ویسٹرن سائڈ پہ دیکھا جائے دیٹ از ویری امپورٹنٹ، یہ ایج پہ ہے، اس کے جو ایسٹرن ایج پہ جو ہے وہ پاکستان ہے۔ اسی طرح سے اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو دوسری طرف بنگلہ دیش ہے، ملائیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، اور اس طرح سے یہ جو ممالک ہیں یہ پاکستان کے لیے یہ بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں، اور پاکستان کی جو جیوگرافیکل لوکیشن ہے وہ ان تمام ممالک کے درمیان ایک طرح سے برج کی سی ہے، رابطے کی سی ہے، اور یہ اسی وجہ سے پاکستان جو ہے ان ممالک کے درمیان نہ صرف رابطے کا کام دے سکتا ہے بلکہ پاکستان جو ہے ان ملکوں کی بہتری کے لیے ایک ایسے پلیٹ فارم کے طور پر کام کر سکتا ہے جہاں پر یہ تمام ممالک جو ہیں وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اٹس آئیڈیالوجیکل بیسس پرووائڈز دا موٹیو پاور، اٹ از دا پرٹیکولر ہیریٹیج آف پاکستان however which remains the most strong factor in the determination of both the nature and the scope of the
scope of its role. اب پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے پاکستان کا جو کردار ہے اسلامی ملکوں کے اندر، پاکستان کے جو تعلقات کے لحاظ سے پاکستان کا جو رول ہے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے، کیونکہ اب پاکستان ایٹمی طاقت بھی ہے، اور اگرچہ پاکستان کو اندرونی طور پر اور بیرونی لحاظ سے، اندرونی طور پر بہت سارے خطرات کا، بیرونی لحاظ سے بہت سارے خدشات کا سامنا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی جو اہمیت ہے اسلامی ممالک کے اندر وہ بہت زیادہ ہے، اور تمام اسلامی ممالک جو ہیں پاکستان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. The Muslims of Pakistan have inherited along with their Islamic zeal and admixture of all the other great civilizations that have helped to shape human destiny. اسی طرح سے میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ہم نے پاکستان کے جو تاریخی پس منظر ہے، پاکستان کی جو تاریخی حوالے ہیں اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے بات چیت ہم کر چکے ہیں، اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے اس وقت جو جغرافیکل لوکیشن ہے اس کے اندر جو علاقے شامل ہیں، پاکستان کی سرحدوں کے اندر جو علاقے شامل ہیں، ان علاقوں میں تقریباً ہر طرف سے، یعنی مشرق سے، مغرب سے، صدرن سائڈ سے، ہر طرف سے مختلف قومیں جو ہیں وہ آتی رہیں، اور کبھی حملہ آوروں کی صورت میں، کبھی فاتح کی صورت میں، اور انہوں نے یہاں پر آ کر اپنی حکومتیں بنائیں، یہاں پر آ کر رہنا شروع کیا. اور اس لحاظ سے پاکستان کی جو عوام ہیں ان میں تقریباً دنیا کی ہر تہذیب کا رنگ اور جھلک ملتی ہے. You can clearly feel there are many blends and shares of other civilization in the present Pakistani society, and I think this is the main reason that Pakistan is a very important country in the Islamic world, because Pakistan have very close and deep historical relations with these all regions and peoples. Pakistan will carry for the world in lifeblood of its future generations with all the promise of peace, brotherhood, progress and enlightenment. In fact, the true ingredients of a better world. پاکستان جو ہے آنے والی نسلوں کے لیے اس دنیا کا، اس کائنات کا تحفظ چاہتا ہے، اور خصوصاً اسلامی ممالک کو اپنے اس مشن میں شریک کرنا چاہتا ہے. If mankind is to avoid the many drawbacks which lie in its path, many a bridge will have to be established in the world of the future. A simple glance at the human, political and physical geography of the world will show the importance of the situation of Pakistan. اسی طرح سے پاکستان نے ہر معاملے میں، چاہے وہ پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں یا پاکستان کے ریجنل معاملات ہیں یا پاکستان کے انٹرنیشنل معاملات ہیں، ہر معاملے میں پاکستان کے لوگوں نے، پاکستان کے سربراہوں نے اپنے عوام کی جو رائے تھی اس کا احترام کیا ہے، اور ایسی راہ اختیار کی ہے جو کہ بردباری کی راہ ہے، جو کہ امن کی راہ ہے، جو کہ اس طرح کا راستہ ہے جس میں کوئی کسی سے اختلاف کی یا جنگ کی یا لڑائی کی یا دل آزاری کی صورت پیدا نہیں ہوتی. تو پاکستان جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے جس نے دنیا کے ممالک کے لیے امن کے علامت کے طور کے اوپر سامنے آنے کا فیصلہ کیا ہے. اگرچہ آج کل کے جو حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان کو اندرونی لحاظ سے بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، ہمیں معاشی مسائل کا سامنا ہے، یہاں پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، یہاں پہ فائنینشیل کرنچ ہے، یہاں پر ٹیررزم اٹیکس ہو رہے ہیں، اسی طرح سے پریزنس آف نیٹو فورسز ان دا نیبر، اسی طرح سے ہم ڈرون اٹیکس ہیں. یہ سارے ایسے مسائل ہیں جو کہ پاکستان کو اس وقت درپیش ہیں، لیکن ان سب باتوں کے باوجود پاکستان کا ارادہ اور پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ صرف اور صرف امن کو فروغ دینا ہے تاکہ آنے والی نسلوں کو جنگ کی ہولناکیوں سے بچایا جا سکے. There are other Muslim countries with which Pakistan has good and friendly relations. There are Muslim countries in Africa like Algeria, Tunis, Morocco and Sudan. With all these countries, Pakistan has
close and cordial relations. This reflects Pakistan's effort to maintain close relations with the Muslim world, which is an important feature of Pakistan's foreign policy. This reflects the aspiration of the peoples of Pakistan, who have been great supporter of Pakistan's relation with the Muslim countries. यहाँ पर क्योंकि हमने तकरीबन 8 मुल्कों के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात का जिक्र किया, इसके अलावा भी पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं बाकी इस्लामी ममालिक के साथ भी बहुत खुशगवार हैं, जिनमें बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जैसे अल्जीरिया है, ट्यूनिस है, मोरक्को है, सूडान है। पाकिस्तान के इन ममालिक के साथ भी, और क्योंकि इस वक्त तकरीबन 58 से ज़्यादा इस्लामी ममालिक मौजूद हैं, तो इन सब ममालिक के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो इंतहाई खुशगवार हैं और उस्तवार हैं, और इनमें मज़ीद बेहतरी आती जा रही है। इसलिए कि पाकिस्तान का जो एजेंडा है कि हमने अमन को फ़रोग़ देना है और आने वाली नस्लों को हमने जंग और मुसीबतों से बचाना है, उसमें वो कम अज़ कम अगर पूरी दुनिया को कायल नहीं कर सकता तो पाकिस्तान की ये कोशिश है कि कम अज़ कम इस्लामी दुनिया को जो है अपना हम ख्याल ज़रूर बनाए। इसी तरह से जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्होंने हमेशा इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात को हमेशा अफजल जाना है, और वो इस्लामी बरादरी या इस्लामिक उम्मा का जो कॉन्सेप्ट था, जो स्टेट सिस्टम से पहले एक कॉन्सेप्ट था, उसको हम इस स्टेट सिस्टम की मौजूदगी में इन ख्यालात के साथ ही कायम रख सकते हैं। और पाकिस्तान में इस मसले के सिलसिले में पूरी आगाही मौजूद है। यहाँ के लोगों को इस बात का एहसास है, ना सिर्फ क़यादत की सतह पर बल्कि आम आवाम को भी इस बात का एहसास है, और वो इस मिशन में हर तरह से कि पाकिस्तान जो है उसको इस्लामी बरादरी का कॉन्सेप्ट जो है उसमें उसको प्रमोट करना है और उसको बढ़ाना है। इसमें पाकिस्तान के ना सिर्फ हुक्मरान तबका बल्कि पाकिस्तान के अवाम भी पूरी तरह से शरीक हैं। Whenever there is a problem in the Muslim world, the people of Pakistan have always stood by them and supported them in all respects. Therefore, the government of Pakistan has always been doing the same thing because this is motto of the government from the constitution. This is also part of Pakistan's political heritage. This also fits in Pakistani identity derived from and based on Islam, that it must reflect these values in its foreign policy and relations with Islamic world. इसी तरह से जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान की जो इस्लामी दुनिया है उसके लोगों को भी, अब इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर भी जो पाकिस्तान के अलावा बाकी इस्लामी दुनिया के ममालिक हैं, उनको भी पाकिस्तान के लोगों की नेक नियति का, पाकिस्तान के लोगों की अमन पसंदी का अंदाज़ा है, पाकिस्तान के लोगों के मसाइब का अंदाज़ा है। क्योंकि इस्लामी दुनिया के जो ज़्यादातर ममालिक हैं उनके अपने मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, वो अपने मसाइल में घिरे हुए हैं, उनके हाल पर तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पर ये एहसास पाया जाता है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको इस्लामी अख़ुवत और भाईचारे का पूरा ख्याल है, और किसी भी मुश्किल वक्त में अगर किसी भी मुस्लिम कंट्री को कोई मसला होगा तो पाकिस्तान जो है उसका साथ देगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये मंशूर रहा है। और वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, कि पाकिस्तान के आइन में ये शिक्षा शामिल है कि हमने इस्लामी ममालिक के ताल्लुकात, इस्लामी ममालिक के साथ ना सिर्फ ताल्लुकात रखने हैं बल्कि हमने इन ताल्लुकात को बहुत मजबूत बनाना है। इसी तरह से ये पाकिस्तान की रवायात का हिस्सा है कि पाकिस्तान में भी आपको पता है मैं और आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं, लेकिन हर इलाके में एक तरह का अपना बरादरी सिस्टम पाया जाता है। इसके हो सकता है इसके कुछ मनफी निकात भी हों, लेकिन मेरे ख्याल में जो हमारा बरादरी सिस्टम या फैमिली सिस्टम है वो एक बहुत खूबसूरत सिस्टम है, जिसकी वजह से हम बहुत सारे ऐसे मसाइल से बच जाते हैं जो कि शायद ये सिस्टम ना होने की वजह से इस माशरे में शगानगत कायम ना रख सकें। तो इसके साथ ही कि पाकिस्तान के इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात कैसे थे और इनकी क्या अहमियत है, आइए देखते हैं कि आज के लेक्चर में हमने किन निकात पर बात की है। We have discussed Pakistan's relations with Syria. We have discussed Pakistan's relations with Lebanon. We have also discussed Pakistan's relations with Bangladesh, Indonesia and Malaysia. And at the end of the lecture there was an analysis of these relations, and with this analysis I have completed this lecture, and now is the time for the quote of the day. Today's quote is, "Peace and friendship
with all mankind is our wisest policy, and I wish we may be permitted to pursue it. That's all for today. Thank you. Allah Hafiz.